الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سبجل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس پروگرام میں ناظرین آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے میسیج ہم شامل کرتے ہیں اور آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کی ایک خصوصیت آپ کو عرض کرنی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام روحانی علاج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں یوں تو بہت سارے روحانی علاج آپ کو سننے کو ملیں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے حاجیوں کے لیے روحانی علاج۔ اور الحمدللہ سبحانہ اس پروگرام میں آپ کے لیے خصوصی دعا کا بھی اہتمام ہوگا، کیونکہ حج کے ایام قریب ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جنہیں حج کی سعادت کی خوشخبریاں یہ مل چکی ہیں۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو اس سال سفر حج کے لیے روانہ ہوں گے اور وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور قافلے سوئے حرم روانگی کو تیار ہوں گے۔ پروازیں بھی اڑنا شروع ہو چکی ہیں، کئی عاشقان رسول الحمدللہ سوجل روانہ ہو چکے ہیں اور جوک در جوک حرم پاک پہنچنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت ہے، یہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت بخشے کہ ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچے، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی ہمیں سعادت ملے، کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے ہم آنکھیں اپنی ٹھنڈی کر پائیں۔ اللہ پاک یہ مبارک لمحات، یہ مبارک فضائیں ہم سب کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا اور بالخصوص حجاج کرام وہ بھی ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیں۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دعائیں بھی آپ کے لیے کروائیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ الکریم بڑے پیارے اور بالخصوص حاجیوں کے لیے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ بڑھیں گے قبلہ سید صاحب کی جانب۔ کیسے ہیں قبلہ سید صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ آج پہلی دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مدنی چینل پر یہ حاجیوں کے لیے روحانی علاج پروگرام ماشاءاللہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ ضرورت ہے حاجیوں کے لیے، ضروری ہے روحانی علاج؟ بالکل ہے، کیونکہ یہ حج ہی ایک روحانی سفر ہے۔ اچھا، ہاں، یہ نہ صرف ظاہری عبادات پر مشتمل ہے بلکہ باطنی طہارت، صبر، قربانی اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حاجی دوران سفر مناسک حج کی ادائیگی کے دوران بھی آزمائشوں میں آ جاتا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ جی بالکل۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا یوں آپ سمجھ لیں کہ خاص یونک سمجھ لیں کہ روحانی علاج کا پروگرام ہے جو حاجیوں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ماشاءاللہ آج آپ نے جو ہے وہ جی خانہ کعبہ کا الحمدللہ شبیہ کے طور پہ ایک ماڈل بھی رکھا ہے آپ نے۔ ماشاءاللہ تو واقعی یہ پورا سفر جو ہے نا وہ ہے عشق و مستی کا سفر ہے، روحانیت کا سفر ہے، دعاؤں کا سفر ہے، ذکر کرنے کا سفر ہے، قرآن پڑھنے کا سفر ہے، اللہ سے مانگنے کا سفر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لبیک پڑھتے ہیں نا اس میں بڑی روحانیت ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک تو قلبی تو ہم زبان سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے اور ابھی بھی مدارس کے اندر بھی حاضری کا یہ طریقہ ہے کہ جب حاضری لی جاتی ہے مثلا محمد ابراہیم کہتے ہیں لبیک۔ اب ہم اسکول کے اندر اپنی حاضری لگاتے تھے، مگر آج جو حاجی احرام باندھ کر لبیک کہتا ہے نا تو وہ پھر کسی استاد کو حاضری نہیں لگا رہا ہوتا اس کے پاس کلاس کے اندر، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ جس کلمے میں 2 مرتبہ ایک چیز کی تکرار ہو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بادشاہ تیرے لیے ہے، بے شک، نعمتیں تیری ہیں، تو
اے اللہ ساری نعمتوں کا مالک ہے، سارا ملک تیرا ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ زبان تو کہے مگر یہ دل بھی کہے گی نا، تو پھر حد کیا لطف ہی دوبارہ ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی تو تصور میں آپ نے حاضری بھی کرائی ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ظاہری آنکھوں سے بھی کعبۃ المشرفہ دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت بخشے، حالت احرام میں ہوں اور ہم بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوں، اللہ پاک یہ پرکیف مناظر ہم سب کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، روحانی علاج تو کافی سارے میں نے بھی نوٹ کیے ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں حاجیوں کے لیے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے اور ان کے لیے روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ جو اس وقت بیچارے بڑے منتظر ہیں اور جن کے ویزے رک چکے ہیں، جن کے ڈاکومنٹس کے مسائل آ چکے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری تیاری کر چکی تھی لیکن کچھ اس طرح کے ان کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے بڑی آزمائش ہو چکی ہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ ان کی بھی یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، انہیں بھی حاضری مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے، سفر حج نصیب ہو جائے۔ اور امیر علیہ سنت کا بھی ایک وظیفہ ہے، شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا، جس کا وظیفے کا نام ہی مدینہ مانگ لو ہے، تو اللہ کرے وہ بھی وظیفہ آپ ارشاد فرمائے۔ اللہ ان کو مدینہ شریف عطا فرمائے، مدینہ شریف کی حاضریاں عطا فرمائے۔ واقعی لوگ بہت پریشان ہیں، ہزارہا لوگ اس وقت جو ہیں وہ اپنے ویزوں کے انتظار میں ہیں، اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو یا ڈاکومنٹیشن کے پرابلم ہو یا فلائٹ نہیں ہو رہی، یعنی حاضری کا جو ہے اسباب نہیں بن پا رہا ہے، تو اس میں ان تمام حاجیوں کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ عصر سے مغرب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، نماز عصر باجماعت ادا کریں اور پھر وہیں بیٹھ جائیں آپ، اور وہاں بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھیں اور اس کی تکرار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں یہاں تک کہ جب غروب کا وقت آئے تو خوب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ آپ کی فریاد کو سنے گا، وہ آپ کی دعائیں سنے گا، وہ آپ کی التجائیں سنے گا، اور پھر آپ اپنی حاضری کی دعا کریں، اے اللہ اپنا گھر دکھا دے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا در دکھا دے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ تو حاجی بھی اور حجنے بھی دونوں یہ عمل کر سکتی ہیں عصر کی نماز کے بعد، اور آنکھیں بند کر لیں، بس وہ ایسی لو لگا لینا کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی آپ کی طرف۔ صحیح۔ اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حاجیوں کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ترتیب وار اور تھوڑا ہم جلدی چلیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روحانی علاج ہم آپ سے لینے کی سعادت حاصل کریں۔ پہلا مرحلہ آتا ہے اپنے سامان وغیرہ کی تیاری کا، سفر پر روانگی کے لیے گھر سے نکلنا ہے۔ اچھا جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے ایک ٹینشن سی لگی رہتی ہے فیملی کی نا، بچوں کی، فیملی کی، گھر کی، کاروبار کی، مال و اسباب کی، پیچھے اپنی فیملی کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے حاجیوں کے لیے جب سفر حج کے لیے نکلیں تو ایسا وظیفہ پڑھ کر جائیں پیچھے فیملی کی بھی حفاظت رہے اور ان کے لیے سفر میں بھی آسانی رہے۔ وظیفہ تو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو 4 رکعت نفل ہیں اس کے، اچھا، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت برکت ملے گی۔ یہ ذہنوں میں خیالات آتے ہیں تو پہلا تو اپنا ذہن بنائیں کہ میں رائے خدا میں جا رہا ہوں، صحیح، اور پھر میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، مال و منال کو، سب کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، فی امان اللہ کے امان میں دے دیا۔ اس کے کوئی مخصوص جملے ہیں اللہ کے حفظ و امان میں دینے کے؟ اللہ کے حوالے کیا، فی امان اللہ کہہ دیں آپ، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ آپ 4 رکعت نفل پڑھیں۔ اچھا یہ صرف سفر حج کے لیے، جب بھی آپ سفر پر جائیں، جب بھی آپ سفر کریں اور خصوصاً سفر حج ہے تو اس میں تو اس کا خاص اہتمام کر لیں کہ آپ غیر مکروہ وقت میں 4 رکعت نفل پڑھیں، اور کوئی بھی صورتیں اس میں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، صحیح، اور پھر دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ یہ 4 رکعت نفل کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک آپ گھر لوٹ کر نہیں آتے، اس نفل کی برکت سے آپ کے اہل و عیال، آپ کے مال و منال انشاءاللہ سب حفاظت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا وظیفہ آپ کے لیے ہے، سمجھ لیں آپ کے یہ عمل ہے پہلا کہ جو آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ احرام باندھیں اور احرام کے 2 نفل پڑھیں، اور پھر گھر سے جب آپ سفر شروع کریں گے تو آپ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ۔ اب یہ آغاز ہو گیا، ہم شروع جو کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ نے جو ہے وہ احرام باندھنے سے قبل 4 نفل پڑھے سفر کے، یہ سفر کے ہیں، پھر احرام باندھ کر 2 نفل پڑھے، آپ نے نیت نہیں کی ابھی، اب آپ لا الہ الا اللہ
جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ سفر میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور لا الہ الا اللہ اگر 49 مرتبہ 49 ٹائمز آپ لکھ کر اپنے ساتھ رکھ لیں گے انشاءاللہ, تو گھر آنے تک زمینی اور دریائی آفتوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی, اور جس مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. سبحان تو یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں, جب بھی آپ سفر پر جائیں تو 49 ٹائم لکھ لیں لا الہ الا اللہ. اس میں اعراب لگانے کی بھی آپ کو حاجت نہیں, ابھی آپ کو اسکرین پر دکھایا بھی تھا, اور آپ نے 11 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے. یہ آپ کا آغاز ہوا. اس کے بعد جنید بھائی گھر سے جب نکلیں گے نا, جی یہ بڑی ہی مجرب دعا ہے, بہت مجرب دعا ہے. اور یہ صرف جو ہے آپ طویل سفر کرتے ہیں اس کے لیے نہیں, روزانہ آفس جا رہے ہیں آپ, روزانہ گھر سے باہر جا رہے ہیں, جب بھی گھر سے نکل رہے ہیں آپ اس دعا کو پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ تو یہ جب آپ دعا پڑھیں گے تو فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور ہوں گے, یعنی گویا فرشتوں کی ڈیوٹیز لگا دی جائیں گی کہ وہ آپ کی حفاظت کریں. سفر حج پر جا رہے ہیں, یہ روحانی وظیفہ اور یہ جو ہے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ جو ہیں اس وظیفے کو لے لیں, اور گھر سے نکلتے وقت سفر حج میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ گھر سے نکلیں تو اس کو پڑھ کر جائیں, انشاءاللہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ الکریم. تو یقیناً مداری چینل کے ناظرین یہ حاجیوں کے لیے بھی روحانی علاج ہے اور ہم سب کے لیے بھی روحانی علاج ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ حاجی جس طرح اپنے سامان کی تیاری کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, تو ان وظائف کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. آپ کے سفر میں یہ وظائف بہت معاون ثابت ہوں گے, برکتیں بھی ملیں گی, اور الحمدللہ ہر طرح کے حادثات سے بھی حفاظت رہے گی. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے, اب ہم آپ کی کالز شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. لاہور سے برگر اقبال اتاری سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ میری خالہ اس وقت بہت شدید بیمار ہیں, ان کو دل کا مسئلہ بھی ہے اور پیلا ہیپاٹائٹس بھی ہے, یرکان بھی ہے اور بہت سی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری خالہ کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی قبلہ سید صاحب موجود ہیں, انشاءاللہ الکریم آپ کی خالہ جان کے لیے دعا بھی کروائیں گے. شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی. چلیں آپ ناصر بھائی, اس کا کوئی وظیفہ ہے اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو, پیلیا یرقان ہو چکا ہو, تو کیا ان کی خالہ جان یہ وظیفہ پڑھیں؟ 300 مرتبہ روزانہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 300 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں. اگر خود نہیں کر سکتے تو گھر میں سے کوئی دوسرا کر کے دے دیں. ساتھ ہی انہوں نے بتایا دل کا بھی ان کے مسئلہ ہے, دل کا بھی مسئلہ, تو ان کی خالہ خود 75 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 75 ٹائم پڑھ کر اپنے دل پہ ہارٹ پہ دم کر لیں, انشاءاللہ دل کے جملہ امراض سے نجات حاصل ہوگی. یہ تو بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے, بلکہ اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں سوراخ بھی ہو نا وہ پڑھے الحمدللہ عز و جل وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. وظائف آپ کو بتا دیے گئے. قبلہ سید صاحب سے آپ کی خالہ جان کے لیے دعا بھی کروائیں گے. پروگرام کے اختتام پر آپ بھی شامل رہیے گا. باقی روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. علاج کے توسط سے عرض گزار ہوں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یا اب تو بالکل نئی نسل میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں, تو اٹھنے کے اندر آزمائش ہوتی ہے اور دیگر معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا روحانی علاج عطا فرما دیں. اور شاہ صاحب موجود ہیں, شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیں, اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ کا مسافر بنائے. آمین آمین. جی قبلہ سے سب دعا بھی فرما دیں ان کے لیے. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں, روزانہ آپ 111 مرتبہ پڑھتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی کرائیں, ڈاکٹر کو دکھا دیں. بعض اوقات وٹامن B12 جی اس کی کمی ہو جاتی ہے, اس سے ہاتھ پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں, تو وٹامن B12 کا ٹیسٹ بھی کروا لیں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے. اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ میڈیسن دی جاتی ہے جس سے انشاءاللہ یہ مرض آپ کا دور ہو جائے گا. اور آپ 111 مرتبہ روزانہ یا سلاموں کا ورد رکھیں. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ
नाफ़िया अता फरमाए। आमीन आमीन। वजीफ़ा भी आपको बता दिया गया, मशवरा भी आपको दे दिया गया, मशवरे पर भी अमल कीजिएगा, वजीफ़ा भी पढ़ना। ये तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए जिनके हाथ पाँव सुन हो जाते हों तो वो इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिए ना। साहब का इस्तिखारा कराना था, उनको मैदे की तकलीफ होती है। नाम है मोहम्मद अहमद, वालदा का नाम हाजरा बीबी। जी ठीक है, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे बारे में इस्तिखार करना कि क्या मसला है। मेरे को पता नहीं, घर में ऐसे चिड़चिड़ास होते हैं, अम्मी की भी तबीयत सही नहीं है और अब्बू का कारोबार भी बंद है, रोज़गार भी कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अम्मी का नाम कलसुमा, वालिद साहब का नाम मोहम्मद खान, तो इस्तिखार करके प्लीज़ बता देना क्या मसला है। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारा भी करवाते हैं, दुआ भी करवाएंगे आपके लिए। शामिल रहिएगा प्रोग्राम में आप भी। बाकी जो अपने घरेलू मसाइल आपने बताए ना, तो घरेलू मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी अभी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मैंने अपनी बीवी का अपना इस्तिखारा कराना है जी। शाइमा बीबी उसका नाम है, उसकी वालदा का नाम है मंजूरा बीबी। मसला ये है कि 3-4 साल हो चुके हैं उसके ना, एक तो पट्ठों में बहुत शदीद दर्द रहता है और दूसरा उसके मैदे में बहुत प्रॉब्लम रहती है, आग लग जाती है, जैसे जिस्म गर्म हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, किसी वक्त तो सांस ही नहीं आता। ये वो मसला हमारा हल हो जाए, हम बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक आप पर रहमत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आप भी परेशान ना हो, हिम्मत रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। नासिर भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। किबला सैयद साहिब बढ़ेंगे अपने मौजू की जानिब। हाजियों के हवाले से रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बयान हो रहे हैं। घर से निकलते वक्त की दुआ का आपने अभी लास्ट टाइम फरमाया था कि हाजी को चाहिए कि घर से निकलते वक्त की दुआ भी पढ़ लें। अच्छा, घर से निकले, अब वक्त आता है सफ़र का ना, अपनी गाड़ी में, अपने जहाज़ में, फ़्लाइट में सफ़र करना है, तो सफ़र की हिफाजत के लिए गाड़ी में बैठकर क्या दुआ पढ़ें और जहाज़ के बैठकर भी क्या वजीफ़ा पढ़ें, इसके लिए कोई दुआ इरशाद फरमाइए। देखिए, इसमें जब आप यहाँ से रवाना होते हैं ना, तो जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ लोगों की पहली मरतबा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बड़ा घबरा जाते हैं वो, यार कैसे होगा, एयरपोर्ट में कैसे दाखिल होंगे, बोर्डिंग कैसे होगी, इमिग्रेशन कैसे होगा, तो बाज़ औक़ात चीज़ें मिस कर देते हैं। बाज़ औक़ात पासपोर्ट जो है ना वही रख कर भूल जाते हैं। सही, चल रहे हैं तो रात में इसकी तैयारी कर लें। देखें, आप टिकट भूल गए तो ऑनलाइन टिकट मिल सकता है आपको, पासपोर्ट भूल गए ना तो इस वक्त तो इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको जो है वो ई पासपोर्ट पर आपको ट्रैवल करने दिया जाए, नहीं, आपको फिजिकल पासपोर्ट ही चाहिए होगा। इसलिए पासपोर्ट और अपने तमाम सामान पर आप या जलीलो 10 मरतबा पढ़ लें। जब भी घर से निकलेंगे तो एक तो आप वो दुआ पढ़ेंगे जो मैंने आपको बता दी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलैहि, और इसके बाद फिर आपने अपने जो सामान है आपका, यानी आपका जो है वो लगेज है, आपका हैंड कैरी है, आपका हैंड बैग है, आप उस पर अपने, और जो जिस पर आपने पासपोर्ट रखा हुआ है, बेल्ट बांधा हुआ है आपने, उन तमाम चीज़ों पर 10 मरतबा या जलीलो पढ़ें आप और दम कर दें। इंशाअल्लाह ये गुम होने से इंशाअल्लाह आपका ये सामान महफूज रहेगा। और फिर जब आप अपनी जो है सवारी पर बैठें तो ये दुआ पढ़ लें। जहाज़ की भी यही दुआ है, इसी तरह कार पे बैठ जाए तो उसके लिए भी यही दुआ है आपका, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यह आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान तो आप जो है वो आप बाहिफाजत इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चाहे आप कार में बैठ रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में बैठ रहे हैं, चाहे आप जहाज़ में बैठ रहे हैं, ये दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। इसके साथ साथ कश्ती की दुआ भी होती है और ये कहा जाता है कि जहाज़ में बैठकर भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से भी, अब देखिए ये पूरा सफ़र मैंने कहा कि ये रूहानी सफ़र है, इसको मस्ती का सफ़र है और ये दुआओं का भी सफ़र है जुनैद जी जी। आगाज़ से ही दुआएं, घर से निकले आप दुआ कर रहे हैं, आप जो है वो एहराम आपने बांध लिया और एहराम बांधने के बाद आपने नफिल पढ़े, दुआ मांगी, घर से निकले दुआ पढ़ी। अब आपने जो है वो जब एहराम की नियत की, इसके बाद दुआ है। सही, आप खाने काबा पे निगाह कर रहे हैं, दुआ है, इस्लाम कर रहे हैं, दुआ है, हर चक्कर में दुआ है, सफ़ा मरवा पर दुआ है, हर जगह तो ये दुआओं का है। ये तो आपने पढ़ना ही, सारा सफर जिक्रुल्लाह का है, सारा सफर दुआओं का है। यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? तो पढ़ने की आदत बनाएं और जो चीज़ याद नहीं है ना वो आप, हमारी एप्लीकेशन है हज उमरा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करें। उसमें पूरा फोल्डर है दुआओं का, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको घर से निकलने तक, उमरा मुकम्मल होने तक और हज कंप्लीट होने तक की तमाम दुआएं शामिल कर दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप पढ़ें, हर चक्कर की दुआ उसमें लिख दी गई है। सफ़ा में आपने किस तरह नीयत करनी है, जो है वो सफ़ा मरवा की सही की, वो दुआएं आपको उसमें लिख दी गई हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को हज उमरा
دعوت اسلامی کی آپ لکھ لیں دعوت اسلامی ایپ, اس میں آپ کو حاج عمرہ کی اپلیکیشن بھی مل جائے گی اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ دعائیں پڑھتے رہیں آپ. تو یہ جو ہے روحانی طور پر کا یہ سفر ہے اور جو ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے آپ. یا جلیلوں کا وظیفہ بتایا آپ کو, گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں بتائیں, نوافل بتائے. اسی طرح جہاز میں جب جنید بھائی بیٹھ جائے نا جی تو ایک دعا ہوتی ہے اور امیر اہل سنت نے اپنی اس دعا کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سبحان اللہ, جہاز میں دیکھیں امیر اہل سنت دعا مانگ رہے ہیں, لگتا ہے کہ یہ عمرے کی نیت ہو گئی اور اس کے بعد یہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین میں دعا ہو رہی ہے اس وقت. تو جہاز میں جب آپ بیٹھ جائیں تو ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کے لیے امیر اہل سنت نے ایک دعا لکھی ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر بتا رہا ہوں. آپ اس کا جو ہے وہ اپنے اس کا امیج بنا لیں, فوٹو کھینچ لیں اس کی. یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. جی یعنی بلند مقام سے گرنے کو تردی اور جلنے کو جو کہتے ہیں حرق. تو یہ دونوں باتیں جہاز میں ہوتی ہیں. جب جہاز خدا نہ خاصہ کہ کریش گر جاتا ہے تو پھر اس میں آگ بھی لگ جاتی ہے. انشاءاللہ آگ سے بھی حفاظت رہے گی اور جہاز کے گرنے سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اس دعا کو شاید میں چاہوں گا دوبارہ بھی اس دعا کو دہرا دیں آپ نا, اگر ناظرین سن لیں. ماشاءاللہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا. یہ دعا ہے, اس کو ضرور جو ہے یاد نہیں ہے آپ کو, آپ گوگل پر بھی لکھیں گے نا کہ جہاز کی دعا, آپ کو یہ دعا انشاءاللہ گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی. چلیں ماشاءاللہ, یہ وظیفہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا جہاز کی حفاظت کا. اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک کوئی بھی کھڑے ہو کر پڑھ لے, دیگر آمین کہتے رہیں, یوں بھی اس دعا کو پڑھی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا اب جی صحیح صاحب, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب چلیں جہاز تک تو ہو گیا سفر حاجی کا نا, اب جہاز میں سفر کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ایئرپورٹ پر اترنے کا, بڑا رش ہوتا ہے وہاں پر. تو کوئی ایسا بھی وظیفہ, کوئی ایسی دعا کہ اپنی منزل پر جب اتریں, اپنی منزل پر ہم پہنچیں تو وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی آزمائش نہ ہو, نقصان نہ پہنچے, وہاں پر بھی امن و سلامتی ہمیں نصیب ہو, تو اس وقت کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں اس کے لیے ایک دعا جب منزل پر اتریں آپ, جیسے یہ جدہ آپ کی منزل ہوگی, پھر مکہ انشاءاللہ آپ کی منزل ہوگی, مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صحیح, یہ دعا ہے انشاءاللہ ہر نقصان سے پڑھیں گے. اچھا جب آپ جدہ پہنچ جائیں, جب آپ مکے پہنچ جائیں, پھر وہاں سے انشاءاللہ آپ کا سفر ہوگا. اگر طائف جاتے ہیں تو وہ بھی ایک منزل ہے, آپ جاتے ہیں جناب مدینہ شریف تو وہ بھی ایک منزل ہے. وہ تو کیا پیاری منزل ہے انشاءاللہ, اس کے صدقے ہی ساری منزلیں طے ہوں گی. مدینہ شریف کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری ملے گی انشاءاللہ. تو وہاں آپ یہ پڑھیں دعا. اور اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ نئے شہر یا نئے گھر میں حفاظت کے لیے تو آپ جو ہے وہ نئے شہر بھی جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کا ہوٹل بھی ہوگا, تو وہ بھی نیا مقام ہے. اس کے لیے آپ پڑھیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. انشاءاللہ جو ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا, جب آپ یہ پڑھیں گے 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, تو چور, ڈاکو, سانپ, بچھو اور جنات, جادو اور ہر قسم کے خطرات سے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے انشاءاللہ الکریم. تو یہ حاجیوں کے لیے بہترین قرآنی وظیفہ, قرآن سے وظیفہ یہ آپ کو بتایا ہے سید صاحب نے, یہ نوٹ بھی کر لیجیے. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 29 ہے, یہ آپ نے وہاں پر پہنچ کر پڑھنا ہے. اور جب بھی آپ سفر سے اپنی کسی منزل پر پہنچیں تو وہاں پر پہنچ کر یہ دعا, یہ آیت قرآنی ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی شر سے آپ کی حفاظت بھی رہے گی. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب ہم یعنی اگر صبح کی فلائٹ ہے تو رات بھر سے جاگ رہے ہیں, تو خوشی بھی ہے اور ایک یہ بھی ٹینشن ہے کہ فلائٹ نہ مس ہو جائے. صحیح, تو صبح کی فلائٹ ہے تو رات سے جاگ رہے ہیں. بالکل. اب رات یہ تو خوشی میں نیند بھی تو نہیں آتی نا, سفر اتنا مقدس, اتنا پیارا سفر ہے, کئی دنوں پہلے نیندیں اڑ چکی ہوتی ہے. جی اس کا انتظار رہتا ہے بس. اور جس کا پہلا سفر ہو نا وہ تو اس میں جو ہے نا سمجھ لیں بے قراری مزید بڑھ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ اب وہ جب رات سے جاگ رہے ہیں یا جو ہے وہ رات کا سفر ہے تو صبح ہی سے جاگ رہے ہیں, کام ہی ہو کے نہیں دے رہے جناب, کام مکمل کر رہے ہیں, اس میں تھکن ہو جاتی ہے.
پھر آپ جدہ ایئرپورٹ اتریں گے، بعض اوقات 3 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، تو تھکن آ گھیرتی ہے، اور پھر جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صبر سے کام لینا ہے، اور یہ بہت آسان وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے ماشاءاللہ، ہے نا، جو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی پیاری لاڈلی شہزادی کو عطا فرمایا تھا، ہے نا، تو وہ آپ بھی پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، آپ فریش ہو جائیں گے آپ۔ تو اس وظیفے کو بھی اپنا لیجئے۔ یہ بعض اوقات یاد نہیں رہتا، بعض اوقات ہم جو چڑچڑاپن ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات وٹامن کی گولی تو لے لیتے ہیں، مگر یہ وٹامن کی گولی کیا کام کرے گی، جو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ حاجیوں نے بھی پڑھنا ہے، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ایک دم تازہ دم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑھیں گے ناصر بھائی، اب آپ کی جانب ناظرین بھی منتظر ہوں گے استخاروں کے جوابات کے لیے، وظائف کے لیے۔ جی پہلے تو استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ محمد احمد بن حاجرہ کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ ہے، معدے کا مرض بتایا تھا، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، تمام بیماریاں دور فرمائے۔ وظیفہ انشاءاللہ ان کا عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح کلثومہ اور محمد خان کا استخارہ کیا گیا، ان کے بیٹے نے استخارہ کروانے کا کہا تھا، تو استخارہ میں ان دونوں کے اوپر ہی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک ان کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ موقع کی مناسبت یا ودودو اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے آپ خود بھی پئیں اور اپنی والدہ کو، اپنے والد کو بھی پلائیں۔ یہ چڑچڑاپن وغیرہ، بے جا غصہ، غصیلا مزاج، یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے گھر میں مشورہ کر کے آپ تعویذات بھی وہاں سے حاصل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سائمہ بی بی بنت منظورہ بی بی کا استخارہ کیے گئے، پٹھوں میں درد ہے، معدے کا بھی مرض ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، دل کا بھی مسئلہ ہے اور دمے کا بھی ان کو مسئلہ بتایا گیا ہے، تو مختلف امراض میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام بیماریاں دور فرمائیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ معدے کے مرض کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، ایک خاص عمل ہے، 3 چینی کی پلیٹیں لینی ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 109 بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ کرنا ہے اپنے کسی بھی پوائنٹر سے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، اور لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ کر 1 پلیٹ اسی وقت پی لینا ہے، 1 دوپہر کو پینا ہے اور 1 رات کو پینا ہے۔ معدے کے جملہ امراض کے لیے انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ 40 دن تک بلا ناغہ یہ کرتے رہیں، صبح دوپہر شام روزانہ 1 پلیٹ پئیں، فجر کی نماز کے بعد آپ یہ پلیٹ لکھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے، جو لکھنے میں بہتر ہو ان سے لکھوا لیں، انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور مختلف امراض میں محفوظ رہنے کے لیے، مختلف امراض سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، چاہے تو پانی میں بھی دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ بہترین نتائج اس کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظائف بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج کے اسٹال سے اپنا مکمل روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے اور فوائد بھی حاصل ہوں گے اور شفائیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ بڑھیں گے سید صاحب آپ کی جانب، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اب تھوڑا میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی ہم آپ سے روحانی علاج لیں۔ اچھا، سامان کی حفاظت کو تو آپ نے بتا دیا تھا، اب چونکہ دوران سفر بعض اوقات رش کی زیادتی کی وجہ سے، یا ہم جیسے مقام عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، تو بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے، رش کی زیادتی کی وجہ سے سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ سامان ملنے کا تو وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا، حفاظت کا کہ وہ چوری نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر سامان گم ہو گیا، یا پاسپورٹ گم ہو گیا، ٹکٹ گم ہو گئے، پیسے آگے پیچھے ہو گئے، یا کوئی ضروری ڈاکومنٹس آگے پیچھے ہو گئے، اب وہ گم شدہ شے مل جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ بہت آسان 2 وظیفے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ سورہ طارق پڑھیں، جہاں آپ کا سامان کھو گیا ہے نا، وہاں آپ سورہ طارق کی تلاوت کر دیں، انشاءاللہ آپ کا گم شدہ سامان مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سورہ دوحا جو ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ آیت پوری آپ پڑھ لیں، یہ سورت انشاءاللہ اس کو دہراتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا گم شدہ سامان مل جائے گا صحیح۔ اچھا، چونکہ دوران سفر بعض اوقات کچھ حساس طبیعت کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کسی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط نہ کی تو پیٹ خراب ہو گیا، تو اللہ نہ کرے اگر دوران سفر یا کسی مقام پر حاجی کا جیسے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ یہ ہو جاتا ہے، نیند نہیں ہوتی پوری تو پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو
میدے کی خرابیاں ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں، یا کوئی بھی ایسے پیٹ کے امراض ہیں آپ کو، تو اس کے لیے بڑا ہی آسان وظیفہ ہے. 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجیے یا عظیم. پانی پر دم کیجیے، اول آخر درود پاک پڑھیے، پھر 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیجیے. انشاءاللہ پیٹ کے جملہ امراض سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ. اچھا اس میں یہ بھی حضور ارشاد فرمائیے گا کہ اب دوران سفر بھی جیسے گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات نا الٹیاں لگ جاتی ہیں، وومٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو الٹیاں روکنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ جی سورہ طارق جو ہے پڑھ لیں اور اس کو پانی پر دم کر لیں اور پھر وہ پانی کو پی لیجیے، انشاءاللہ آپ کی الٹیاں رک جائیں گی. ماشاءاللہ. یہ ہے تو سفر بڑا روحانی سفر ہے، جسے آپ نے فرمایا دعاؤں کا یہ سفر ہے. بعض اوقات نیند کا بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے نا، نیند پوری نہیں ہوگی تو عبادت پر قوت اور پھر طبیعت بھی متاثر ہو جاتی ہے، تو چین سکون راحت والی بھی نیند تبدیل ہوتا ہے نا، گھر تبدیل ہوتا ہے اور جو ہے ہوٹل میں، اور ظاہر ہے سونے کی اتنی عادت نہیں ہوتی. تو اب آپ ایسی صورت ہے تو 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ جب نیند نہ آ رہی ہو. 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں، انشاءاللہ اس روحانی علاج سے انشاءاللہ بے خوابی کا مرض آپ کا دور ہوگا انشاءاللہ. صحیح. سر میں درد اگر ہو، کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے دوران سفر، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے 11 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ پر دم کر لیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کا درد سر دور ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. یہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے آپ نے کافی سارے وظائف بھی ارشاد فرما دیا حاجیوں کے لیے. تو حاجیوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے، یہ بھی اپنے ساتھ سفر میں ساتھ لے کر جانا ہے ان وظائف کو. اچھا بعض اوقات حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیونکہ سفر حج میں چلنا کافی ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، کبھی گھٹنوں میں درد ہے تو کبھی جوڑوں میں درد ہے، کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو جسم دکھنے لگ جاتا ہے، تو جوڑوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے، پیروں میں بعض اوقات درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی اگر وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کو؟ یہ آپ 3 یا 7 یا 11 مرتبہ یا سلاموں پڑھ لیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ 11 بار اگر اس کی تعداد پوری کر دیتے ہیں تو آپ کے درد جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. سر میں بھی درد ہو رہا ہے یا آدھے سر میں درد ہو رہا ہے تو بھی اس سے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. نام ہے محمد سلمان، والدہ کا نام ہے عابدہ بی بی. دل بھی نہیں کرتا کام کرنے کو، سستی رہتی ہے، چچڑا پان اور کمر میں اور جسم میں بھی درد رہتی ہے. روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے، کیا وجہ ہے؟ صحیح. نیکسٹ کال دیجیے گا. جی محمد اکرم ملک، والدہ کا چرنا بیگم. گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. اپنے بھائی کا استخارہ کرانا ہے، ان کی نوکری کا بندوبست نہیں ہو رہا. میرے بھائی کا نام ہے اسام اطرت، والدہ کا نام ہے عظما بطول. استخارہ کر دیں. جی ابراہیم شاہ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری گھریلو پریشانیوں کے لیے دعا کر دیں. جزاک اللہ. آمین آمین. استخارے آپ فرما لیجیے. قبلہ شاہ صاحب بچے کے لیے ان کی دل جوئی کی نیت سے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے، اور گھریلو مسائل کے لیے جو انہوں نے کہا ہے اللہ ان کے گھر میں سکون، عافیت اور چین اور سکینہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی مزید بھی انشاءاللہ الکریم دعائیں ہوں گی. ناظرین کے لیے شامل رہیے گا. ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجیے. ایک میسج بھی سید صاحب آپ کے لیے آیا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ صاحب سے عرض ہے کہ ہمارا پلاٹ سیل نہیں ہو رہا، بہت عرصہ ہو گیا ہے. شاہ صاحب سے دعا لازمی کروائیے گا، ہمارا گھر بن جائے اور کاروباری مسائل بھی حل ہو جائیں. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور اختتام پر. اور ان سے ہے کہ ہمارے کسی بھی بستے یعنی اسٹال سے آپ رابطہ کر کے نا، وہ مکان سیل ہونے کا تعویذ ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ اپنے گھر میں آپ کسی بھی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں گے تو آپ کا مکان سیل ہو جائے گا. اور یہ میں نے کئی لوگوں کو دیا، ان کا مکان سیل نہیں ہو رہا تھا اور ایسا رپلائی آیا ہے اس کا ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ یہ جو رکھا گیا وہ مکان سیل ہو گیا ان کا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ آیت قرآنی بھی ہے، یہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے نا، یہ نوٹ فرما لیں ناظرین، یہ گھر بیچنے کا سورہ یوسف میں ہے نا یہ. جی یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. یہ پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ الکریم مکان بک جائے گا. استخاروں کے جوابات ناصر بھائی آپ ارشاد. جی محمد سلمان نام بتایا تھا. استخارہ کیا گیا ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کسی روحانی مسئلے کا اشارہ نہیں ہے. یا سلام 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، دم کر کے وہ پانی میں بھی دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں، انشاءاللہ روزگار میں برکت بھی ہوگی. اللہ پاک عافیت فرمائے، تمام مشکلات حل فرمائے.
صحیح انشاءاللہ کریم. اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے. جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں بالخصوص حاجیوں کے لیے، تو یہ وظائف بھی نوٹ کیجئے گا، اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا انشاءاللہ کریم، برکتیں حاصل ہوں گے. شاہ صاحب آخر میں ایک اور وظیفہ جاتے جاتے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کریم دعا کی طرف بڑھیں گے. اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور سفر حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو. اللہ پاک ہم سب کو بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. کوئی ایسا وظیفہ کہ مدینہ شریف جائیں تو وہاں پر جا کر سب سے زیادہ کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سی ایسی دعا کرنی چاہیے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اور یہ بھی آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ حاجی جیسے جائیں گے حج کے لیے کعبۃ المشرفہ پر جب پہلی نظر پڑے تو چونکہ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کیا دعا اس وقت مانگتے ہیں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، اور کیا دعا کرنی چاہیے. دیکھیے کعبہ مشرفہ پر جب نگاہ پڑے تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. سب سے بڑی تو دعا یہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر دیں آپ کہ اللہ میں جو دعا تجھ سے مانگوں وہ میری قبول فرما لے. تو آپ نے یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، پھر یہ دعا مانگنی ہے. اور دیگر بھی جو آپ کو اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے ضرور دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح آپ نے مدینہ طیبہ کا بھی ذکر کیا. تو میں ایک مدنی چینل کے توسط سے ان حاجیوں کو اور ان مدینے کے زائروں کو جو اس وقت پہنچ چکے ہیں، جو حج کرنے کے بعد جو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب حاضر ہونا اور سنہری جالیوں کے روبرو جب کھڑے ہوں تو اس کے متعلق جو ہے جب قبر معظم کے سامنے ہوں، وہاں مواجہ اقدس کے سامنے ہوں تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں. تمام اسلامی بھائی غور سے سنیں جو مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں یا جائیں گے، یا جو آرزو رکھتے ہیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے، جن کی آرزو ہوگی اللہ پوری کرے گا. تو جب وہ جائیں گے تو یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے کہ جو ہے جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے یہ آیت کریمہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. جو یہ پڑھے گا اس کے متعلق فرمایا کہ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے اس پڑھنے والے کو کہ اے فلاں تجھ پر اللہ کا سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ پاک اس کی کوئی حاجت، یعنی اس پڑھنے والے کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. سبحان اللہ. تو یہ ضرور آپ جو ہے وہ مواجہ اقدس پر قبر مبارک کے قریب سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر آپ نے ضرور یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ میں حاضری نصیب فرمائے اور اس وظیفے پر عمل کی بھی توفیق دے. آمین آمین. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ وظائف آپ نے نوٹ کیے ہوں گے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں، اللہ پاک با ادب با سوق با شوق حاضری انہیں بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے بھی غیر سے اسباب بنائے. آخر میں سید صاحب نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا نا حاجتوں کے پورا ہونے کا، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے رفیق الحرمین. اس میں بھی یہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ حاجی اس کتاب کو یہ اپنے ساتھ بھی رکھیں، پڑھیں. یہ تو ہے ہی حرمین طیبین کا ساتھی دوست. یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی طلب فرما سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے منگوا سکتے ہیں. قبلہ سید صاحب دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آئی تھی اور میسیجز بھی آئے ہیں، تو سب کے لیے دعائیں خیر فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آج روحانی علاج حاجیوں کے لیے پیش کیے گئے جو جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو ان وظائف سے خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو انتظار میں ہیں اے پروردگار ان کے بھی ویزے لگ جائیں مولا، وہ بھی مکہ اور مدینہ
چوم لیں، زیارت کر لیں، دیکھ لیں اور حاجی بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما، ہمیں بھی حج نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ کئی بندوں نے میسیجز کے ذریعے ہمیں پیغامات دیے ہیں دعاؤں کے لیے۔ بعض کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بعض بیمار ہیں، دل کے امراض ہیں، بعض کو شوگر ہے، بعض کو کینسر ہو گیا ہے، بعض کو طرح طرح کے امراض ہیں، پیٹ کے امراض ہیں۔ مولا طرح طرح کے تیرے بندے اے پروردگار بیمار ہیں، مولا سب پر کرم کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے چینوں کو چین عطا فرما دے، اور یہ دعائیں ان کے حق میں اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہمارے حق میں بھی اے اللہ دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ ایمان ہے قال مصطفیٰ، اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ حضرت